اور پاکستان کی سیاست چلے ایک پیج پر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پی ڈی ایم کی حد تک تو ایک پیج پہ ہے. ہماری اسمبلی سے آپ کے علم میں ہے خان صاحب بیک آؤٹ کر چکے ہیں، غالباً 6 ماہ اس بات کو ہو گئے. اور دیکھیں پی ڈی ایم جیسی بھی تھی اسمبلی میں رہی، یعنی خان صاحب اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ڈیموکریٹ ہے کہ وہ جیسی اسمبلی سے ان کو پرائم منسٹر کانسٹیٹیوشنلی ریموو کیا گیا ہے، وہ اسمبلی میں آج 6 مہینے سے نہیں گئے. اور حکومت کے پی میں ان کی ہے، ٹھیک، پنجاب میں بھی حکومت انہی کی ہے. اب کے پی کے معاملات ظاہر ہے ہمارا سینٹر فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں دیکھ سکتی نا 18ویں ترمیم کے بعد. تو خان صاحب نے کیا ایکشنز لیے سوات کے حوالے سے، یہ معاملہ آج ایک دن کا تو نہیں ہے، یہ پچھلے کئی چند ہفتوں کا ہے، تو کچھ بھی نہیں. ظاہر ہے سینٹر اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے انہیں کرنی چاہیے. الٹیمیٹلی یہ ریزالو کے پی گورنمنٹ نے کرنا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے. اچھا شیراز صاحب، کیونکہ آپ ایک خود سیاسی ورکر ہیں اور عوامی فلاحی پارٹی آپ نے بنائی ہے، اس کے چیئرمین ہیں، تو میرا آپ سے اس حوالے سے یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ نیوٹرلی ان چیزوں کو لے کر چلیں گے جو بالکل باعث نہیں ہوں گی، جو پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوں گی، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں ہوں گی، یا پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہوں گی. ظاہر ہے آپ ایک سیاسی ورکر ہیں، آپ کا اپنا موقف اور پوائنٹ آف ویو ہوگا، اینگل آف ویو ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جس طرح یہ کچھ معاملات کو لے کر ایج لیا جاتا ہے، اب یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ وزیر خارجہ کا یہ بیان ایک مرتبہ پھر سے کچھ ایج لینے کے لیے ہے کہ قومی سلامتی کی خاطر سب اکٹھے ہو جائیں، یہ جیسے ہی معاملہ ختم ہوتا ہے تو یہ پھر دوبارہ سے لڑنے لگ پڑتے ہیں اور یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ اصل میں سل ان جتنی بھی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں 10-12 اور پی ٹی آئی، ان میں کوئی پولیٹیکل موریلٹی تو ہے کوئی نہیں، آئیڈیالوجی فلسفی تو ہے کوئی نہیں. یہ پوائنٹ سکورنگ ہی زیادہ ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے والی باتیں زیادہ ہیں. وہ ان کو آپ کو پتا ہے صبح شام چوٹ ڈاکو کہتے ہیں. پچھلے آج 20 سال سے خان صاحب کی یہی گردان ہے. بدقسمتی سے 3.25 سال گورنمنٹ رہی، کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے سوائے مہنگائی کے وعدہ خلافی کے. ان کو آج 6 ماہ ہو گئے ہیں، ان کا بہت تجربہ تھا، 3 باریاں یہ دونوں پارٹیز بڑی لے چکی ہیں. ان کے دور میں مہنگائی پی ٹی آئی کے دور سے بھی زیادہ ہے. تو میرے خیال میں اصل میں تو ہمیں ایک آلٹرنیٹ متبادل لیڈرشپ کی طرف جانا ہے، جو ایک متبادل نظام دے جس میں تمام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی سوات کے ضمانت ہو. معاملے پر کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ سیاست کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں یا قومی اداروں کی کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے؟ نہیں، قومی اداروں نے تو اپنا، ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے اپنا کام تو کر دیا تھا. اس کے بعد سے ہماری گورنمنٹ نے اس کو صحیح طرح ہینڈل اور فالو اپ ٹیکل نہیں کیا. اب اللہ نہ کرے پھر ایک مرتبہ ہماری سلامتی کے اداروں کو اس کے اندر آنا پڑے، تو یہ ایک بڑی ہی گمبھیر سچویشن ہے. اور پچھلے 1 دن 2 دن سے نہیں ہے، کئی ہفتوں سے ہے، اور ابھی یہ ہینڈل نہیں ہوئی. تو اس میں میرا خیال ہے ایک قومی ڈائیلاگ جس میں ہمارے قومی سلامتی کے ادارے بھی ہوں، ہماری تمام پارٹیز بھی ہوں، ان کو بیٹھ کے اس کا ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم سولوشن نکالنا چاہیے. شیراز صاحب، کیونکہ آپ لکھتے اور پڑھتے بھی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ المیہ، یہ بنیاد ہے، یہ پاکستان کا یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہماری بنیادوں میں گھس چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلیم گیم کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چلیں قومی سلامتی کا ایشو تو ہے نا، وہاں پر اکٹھے ہوں، لیکن یہ ایسا کیوں ہے کہ سیاسی مفادات کی خاطر ہی اپنی چیزوں کو لے کر چلا جاتا ہے اور یہاں پر بھی کوئی چیز اکٹھی ہوتی ہوئی نظر نہیں؟ اصل میں سر بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہوئی، قائد اعظم لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ملی جس کا فوکس اور پرائرٹی قوم تھی. اچھا، کوئی بھی نہیں آیا؟ نہیں، آپ بتا دیجئے مجھے. سکندر مرزا، اس سے پہلے ایوب خان، ان کے بعد بھٹو صاحب کو عوامی لیڈر کہا جاتا ہے. عوامی، وہ روٹی کپڑا مکان کا نہ رہا، لیڈر بن گئے، عوامی آئین دیا، لیڈر بن گئے، اور جتنی دیر وہ رہے ایمرجنسی لگی رہی. یعنی آئین بھی ہے اور ایمرجنسی بھی ہے، اس سے زیادہ کوئی مذاق اور تضاد ہو سکتا ہے. اچھا شیراز صاحب، چلیں آپ کی پالیسی میں کیا واضح طور پر فرق ہوگا؟ آپ ایک نئی سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں، نو مولود ہے یقینی طور پر، اس میں کیا چیزیں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہیں؟ سر بیسیکلی ریفارمز، اسٹرکچر ریفارمز. یعنی آج ہمارے آئین میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ، انگریز کا قانون ہے. اس نے وہ قانون مسلط کیا تھا ہندوستان پہ، متحدہ پہ، اپنے آپ کو براجمان حکومت چلانے کے لیے. آپ کو آئین میں ریفارم چاہیے. یہ ریفارمز کرتے ہیں، امینڈمنٹس کرتے ہیں اپنے لیے نہیں، عوام کے لیے، بیسک رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے. پھر آپ کو مجھے آپ کو سن کے ویسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں 1998 یا 99 کے عمران خان صاحب کو سن رہا ہوں، کیونکہ وہ بھی باتیں ایسے کرتے تھے، اقتدار میں آ کر چیزیں الٹ ہو جاتی ہیں. بیسیکلی انہوں نے زیادہ نعرہ لگایا تھا انصاف کا. آپ بتا دیجئے 4.25 سال میں انہوں نے انصاف کے حوالے سے کیا کیا. کب کام چھوڑتے شہباز شریف اور حمزہ شہباز تو نہ ریلیز ہوتا نا. ان کے کیسز جو اربوں روپے کے ثابت ہو چکے تھے اس سے تو نہ بچتے. دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو لیگل اسپیکٹ ہے، وہ یہ کہ ان کی طرف سے جو صاحب راضی نامہ دے دیا گیا تھا، اور الٹیمیٹلی جب قتل کے مقدمے میں
دو یا تین آپشن دیے جاتے ہیں کہ ایک ریاست اس کا قصاص لے, ادروائز دیت یا فی سبیل اللہ آپ معاف کر سکتے ہیں, اپنا رائٹ جو ہے فارغو کر سکتے ہیں, بیسٹ انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. اچھا دوسری اس کیس کے اندر چونکہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا. اب کمپرومائز کیوں کیا گیا؟ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر ایک لیگل پروورب بولا جاتا ہے, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. لا آف اکویٹی میں کہا جاتا ہے, اور لا آف اکویٹی میں کہا جاتا ہے ڈیلیڈ اپیل اکویٹی. میننگ دیر پائے کہ انصاف میں تحریر ناانصافی کے مترادف, ان ادر ورڈز کے انصاف کے گلے پہ چھری چلانے کے مترادف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈیلنگ ٹیکٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے, تحقیق کی جاتی ہے, 10 سال تک یہ کیس سے لڑا گیا, تو اس میں الٹیمیٹلی جو مدعیان ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے, جو کمپلیننٹس ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے. اینڈ accused is a favorite child of law, اس کو benefit of doubt بھی ملے گا, اس کو ڈیلنگ ٹیکٹکس کا فائدہ بھی ملے گا. چلے وہ آپ کی بات میں آپ سے پرسنلی جاننا چاہ رہا تھا, میں نے آپ سے جان لیا. اعظم سواتی کے کیس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, یہ سیاسی مقدمہ ہے, ختم ہو جائے گا اپنے آپ, یا اس میں کچھ واقعی کچھ جزا اور سزا ملے گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی جزا سزا کا تعین کیا جائے گا. جو الفاظ شہباز گل کی طرف سے کہے گئے تھے اس کی پارٹی نے ڈس آن کیا, عمران خان صاحب نے اس کو بالکل آن نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا جتنے پولیٹیکل کوارٹر تھے ان کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا گیا, لیکن اس کے بعد میں دیکھا جتنا بھی اس کو رگڑا لگنا تھا لگ گیا. اس کے بعد آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے. ابھی میرا خیال ہے جتنے بھی پولیٹیکل مقدمات بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ نیب اسٹیبلش کرے, ایف آئی اے کرے, یا کوئی بھی ہمارا ادارہ کرے, وہ فار ٹائم بینگ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں, اور جب وہ پرپسلی آبجیکٹو گین کر لیے جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ مقدمات بھی جو ہے اسٹرائک ڈاؤن کا ڈسپیل کر دی جاتے ہیں. اعظم سواتی کا مقدمہ بھی میرے خیال میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے ود دا پیسیج آف ٹائم پانی کے بلبلوں کی طرح یا ہوا کے غباروں کی طرح اس کے اندر سے بھی جان نکل جائے گی. اچھا, یہ پروسیکیوٹرز کے اوپر بڑی چیزیں آج کل ہمارے کیسز میں ان کی وجہ سے لوگ بری بھی ہو رہے ہیں سر. جس طرح شہباز شریف والے کیس میں, حمزہ شہباز والے کیس میں پروسیکیوشن جو تھی وہ عدم شواہد وہاں پہ پرووائڈ کر سکی, جس کی وجہ سے وہ بری ہو گئے. تو یہاں پر بھی پروسیکیوٹر رضوان عباسی جو تھے, انہوں نے تیاری کا وقت مانگا عدالت سے, جس پر عدالت برہم بھی ہوئی ہے. یہ پروسیکیوشن کے اوپر یہ اتنا زیادہ جو ہے کیوں ریلائی کیا جا رہا ہے ہمارے عدالتی سسٹم کے اوپر؟ دیکھیں, ہمارے قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ who will lie any accusation or allegation اسی نے پروو کرنا ہے جو کسی پہ الزام لگائے گا. تو پروسیکیوشن جو ہے اس کا کام ہے عدالت کے سامنے تمام ثبوت رکھنا ہے. عدالت کا کام ہے in the light of evidence to decide the case. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پروسیکیوشن ہے پاکستان کے اندر وہ بڑی فیبل ہے, بڑی پور ہے, بڑی کمزور ہے. چاہے نیب کی پروسیکیوشن ہو, ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ہو, پولیس کی پروسیکیوشن ہو, اور الٹیمیٹلی جس طرح آپ نے بات کی, یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. آئی مسٹ سے ونس اگین کہ accused is the favorite child of law. پروسیکیوشن اگر کوئی سکم چھوڑے گی, اگر کوئی لوپ ہول چھوڑے گی, کوئی جول چھوڑے گی, تو اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ accused کو جائے گا. اور accused چونکہ فیورٹ چائلڈ بھی ہے, اس کو بہت ساری لا کے اندر بینیفٹس دے دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ڈاؤٹس ہیں, ڈینٹس ہیں, سسپیکٹ ہیں, شکوک و شبہات ہیں. تو الٹیمیٹلی جو پروسیکیوٹر اگر تیاری نہ کرے گا, وہ کرائیٹیریا جو ایویڈنس کا اپیکس کورٹ اور ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کے مطابق کورٹ آف لا میں پریزنٹ نہیں کرے گا, تو کورٹ وڈ ناٹ ریچ آن اینی کنکلوژن ٹو کنوکٹ دیٹ اسپیسیفک اکیوزڈ پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیکیوشن کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ صرف اور صرف پاکستان میں جو قومی خزانے پہ بوجھ ہے, اور آج تک کوئی اتنے زیادہ, کیونکہ یہ بہت ایک ایسا مڈل مین کا کردار ہے جس کو اگر خرید لیا جائے یا اس کو شیک کر دیا جائے تو آپ کے تمام کیس ختم ہو جاتا ہے. شہراز صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی یہی ہوا ہے. شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کا جو کیس تھا وہ دیکھیں غالباً 3 سال 3.5 سال چلا. اس میں کتنے کو BCO اکاؤنٹس نکلے ہیں, اس میں اربوں روپیہ نکلا ہے, اس میں کتنی پیشیاں ہوئی ہیں, اور اینڈ میں کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ ہمارا جو بیسیکلی قانون کا, انصاف کا, عدالتی نظام ہے, اس کے اندر ہمیں بڑی بیسک ریفارمز چاہیے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے عام آدمی کے لیے. اچھا, کوئی قانون کی بہتری کے لیے بات کر لیں کہ وقاص ابریز صاحب کہ کیا ہمیں کو امید دلائیں گے یہ وکلا ہمارے کہ یہ نظام بہتر ہوگا؟ اور یہ کیوں نہیں کرتے؟ سر بہت مایوسی ہوئی مجھے تو گفتگو سن کے, یار کہیں کوئی بات میں کوئی لاجک, کوئی سینس, بس وہ ایسی ہے جی جب تک ہم تھے تو ملک میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی شہد کی, اور کیونکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے لہذا ملک کا یہ حال ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنا فخر کر رہے ہیں, یہ 2 سیٹس تو ان کی کم ہو گئی ہیں قومی اسمبلی سے. پھر
یہ ویسٹ منسٹر برطانیہ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کیا وہاں کوئی بندہ ایک سیٹ کے علاوہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ کیا خان صاحب اگلے الیکشن میں 1200 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی، اس پہ الیکشن لڑیں گے؟ کیا پی ٹی آئی نے 25 سال میں بندے نہیں تیار کیے جو الیکشن لڑ سکے؟ یہ بات حقیقت ہے سر، اچھا ختم کرنی ہے آپ کی طاقت موروثی سیاست، اور کھڑی ہوئی ہیں پہلے آپ کے قریشی صاحب، وہ تھے آپ کے فارن منسٹر، ایم این اے ایم پی اے تھے غالباً، پھر ان کے بیٹے، اب ان کی بیٹی. یار کال و فیل میں تضاد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اچھا آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، آپ نے اس میں سواد اچھو اٹھایا ہے، اس میں آپ کی میٹنگ یہ ہوئی ہے کہ جناب الیکشن جلدی کرا دیں. ہمارے موجودہ آرمی چیف صاحب سے ان کی میٹنگ یہ ہوئی ہے. شیراز الطاف صاحب مجھے بریک پر جانا ہے، بریک پر آ کر اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شیراز الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیراز صاحب کو اپنا میسج بالکل آپ دیں گے بالکل شارٹ میں، کیونکہ ٹائم بالکل آپ میرے پاس. میرے خیال میں سر ہمارے جتنے بھی آج مسائل ہیں اس کا حل ایک متبادل قیادت، جس کا مشن ٹارگٹ ایک متبادل نظام ہو، جس میں عام آدمی کے مسائل کا حل ہو. وہ معاشی ہے، وہ سماجی ہے، وہ انتخابی ہے. وہ قیادت پھر وہ ریفارمز کرے جس سے ہمارا یہ اسٹیٹس کو اشرافیہ، اس سے ہٹ کے ہمارا فوکس عام آدمی، اس کی پرائرٹیز، اس کے مسائل ہوں. تب جا کے آپ کے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ ایک حکومت جائے گی دوسری آئے گی، برے سے برا حال ہی ہوگا. نہیں تو یہ جو نیا نظام آپ جس کے لانے کی بات کرتے ہیں، یہ کس طرح دوسروں سے بہتر ہوگا؟ سر اس میں ریفارمز ہوں گی نا. یعنی میں نے بھی آپ سے ریفارمز کا نعرہ لگا کے ہر جماعت ویسے آتی ہے، پاپولر ہوتی ہے. نہیں، لیکن وہ اگر آپ کی قیادت جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹس کو اشرافیہ ہوگا، ورکنگ کلاس مڈل کلاس سے نہیں ہوگی، تو پھر آپ کا یہی کچھ ہوگا. خان صاحب نے جو 4.5 سال میں کیا، بالکل ٹھیک. شیراز صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی شیراز الطاف صاحب کی. وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بھی رہنما موجود تھے، عمر صدیقی صاحب. آپ نے